السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں گھر بھر بوری کیوں ہو جاتی ہیں؟ ایک ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر مامور تھی کہ ایک خودکشی کا ایمرجنسی کیس آ گیا۔ خودکشی کرنے والی لڑکی کا نام منتہا تھا اور اس عورت نے اپنے 8 سالہ کیریئر اور گزری ہوئی زندگی میں پہلی بار اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی تھی۔ مریضہ حالت بے ہوش میں تھی۔ اس کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے والے اس کے والدین تھے۔ والدین بھی ماشاءاللہ بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، مگر اس وقت بیٹی کے عمل نے ان کی حالت کو قابل رحم بنا رکھا تھا۔ وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکے تھے۔ پتہ نہیں اس عورت کو لڑکی پر پیار اور اس کے والدین کی بے بسی دیکھ کر بے انتہا کا ترس آ رہا تھا۔ یہ صرف اس لڑکی کی بات نہیں، اس عورت کی بات نہیں، بلکہ کوئی بھی دیکھتا تو اسے ترس آ جاتا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر لایا گیا۔ آپریٹ کے بعد اس کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور والدین کو بتا دیا گیا تھا کہ لڑکی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لڑکی کی خیریت کا پتہ چلتے لڑکی کا والد غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے نکل گیا۔ لڑکی کی ماں کو اس عورت نے اپنے آفس میں بلوا لیا۔ مختصراً لڑکی کی ماں نے جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی۔ لڑکی کا نام منتہا ہے اور منتہا نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے۔ پڑھائی کے بعد تمام والدین کی طرح منتہا کے والدین کی بھی خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اس لیے انہوں نے منتہا سے اس کی پسند کے متعلق پوچھا تو منتہا نے مشرقی لڑکیوں کی طرح فیصلے کا اختیار ماں باپ کو دے دیا۔ والدین نے منتہا کو رشتے کی بات چلائی تو منتہا کو دیکھنے ایک فیملی آئی۔ لوازمات اور خدمات سے مستفید ہونے کے بعد عورتیں منتہا کے کمرے میں آئیں۔ کسی نے منتہا سے چل کر دکھانے کی فرمائش کی، کسی نے بولنے اور کسی نے منتہا کے ہاتھ کی چائے پینے کی فرمائش کی۔ اس کے بعد اجازت لے کر چلے گئے اور چند دن بعد بنا کوئی بات بتائے رشتے سے انکار کر دیا۔ منتہا کے لیے پہلی بار تھی جب وہ ریجیکٹ ہوئی، مگر ماں باپ کی تسلی نے منتہا کو حوصلہ دیا اور ایک بار پھر منتہا کو دیکھنے کے لیے فیملی آئی۔ انہوں نے بھی کھانے سے فارغ ہونے کے بعد منتہا کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ چائے کے بعد اجازت چاہی۔ 3 دن انتظار میں رکھنے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، کیونکہ اس نے لڑکی کی ماں کو ٹیبل سے اٹھا کر ہاتھ میں چائے پیش نہیں کی بلکہ عام مہمانوں کی طرح ٹیبل پر رکھ دی۔ اس انکار پر منتہا کے ساتھ ساتھ اس میں والدین بھی اندر ٹوٹ پھوٹ گئے، مگر اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کر رہے۔ پھر ایک نئی فیملی آئی۔ اس فیملی کی خواتین کے بیٹھتے ہی منتہا نے ان کے جوتے تک اپنے ہاتھ سے اتارے، وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ دھلوائے اور پھر چائے پیش کی۔ اس فیملی نے ہفتے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ، ورنہ کوئی میزبان پہلی بار کر رہا ہے، مہمان کی اتنی خدمات کہاں کرتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی ہے، کوئی اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، کوئی برا ہے تو کیوں برا ہے۔ عجیب ہے۔ پچھلے 8 سالوں میں سے 100 سے زائد لوگ رشتہ دیکھنے آئے، مگر کوئی نہ کوئی ایپ نکال کر چلے گئے۔ کل ایک فیملی آئی، انہوں نے لڑکی کو باقی ہر لحاظ سے ٹھیک قرار دیا، مگر یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ منتہا کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ زیادہ مجبور ہیں تو ہمارا ایک 48 سالہ بیٹا جس کی اپنی دکان ہے اس کے لیے منتہا قبول کر لیتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے منتہا کی ماں سسکیاں لے کر رونے لگی اور کہا آپ بھی تو ماں ہیں، سوچے ماں جتنی بھی مجبور ہو غیروں کے سامنے کیسے کہہ سکتی ہے۔
اور میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی ہے، کہتی رہی ان لوگوں کے معیار تک آتے آتے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے ماں، اور پھر نہ جانے کب اس نے دنیا کو الوداع کہنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ کہتی تھی میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدین کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ ڈاکٹر نے منتہا کی والدہ کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد اور پیچھے وارڈ بوائے داخل ہوا، آ کر بتایا کہ منتہا ہوش میں آ گئی ہے۔ منتہا کی ماں بجلی کی تیزی سے وارڈ میں پہنچی، منتہا کا سر اٹھا کر سینے لگا کر ڈاکٹر اور منتہا کا والد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ منتہا ماں کو چھوڑ کر باپ کے گلے لگی اور سسکتے ہوئے کہا، پاپا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، پاپا آپ نے کیوں بجھایا مجھے مرنے دیتے، میرا منحوس سایہ اس گھر سے نکلے گا تو گڑیا کی شادی ہوگی، نہیں تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی پڑی بری ہو جائے گی۔ منتہا کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا۔ جب میں نے حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھے، منتہا کو سکون پر انجیکشن دے دیا اور منتہا کے والدین کو لے کر آفس میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے منتہا اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے مانگ لیا اور منتہا کے والدین کو آنکھیں اچانک برسنے لگی، مگر اس بار آنسو خوشی کے تھے۔ ڈاکٹر کے دونوں بھائی ڈاکٹر ہیں، میں ان کو اپنا فیصلہ سنا دیا، وہ قبول کر چکے۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا کرتی ہوں، آپ شادی عورت سے کر رہے ہوتے ہیں، حور سے نہیں، آپ بھی کچھ اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ ذرا کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی رکھ کر سوچیں۔ اگر ایپ کی بنا پر ریجیکٹ کرنا ہو تو لڑکیوں سے دوگنی تعداد میں لڑکے ریجیکٹ ہوں۔ اگر کوئی زیادہ بحث کر لے تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ مرد میں عیب عورت سے زیادہ ہے۔ ریکویسٹ یو، ہاتھ جوڑ کر خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتی ہوں، کسی کو بلا وجہ عیب زدہ کہہ کر ریجیکٹ نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ آپ کے نکالے عیب اور انکار لڑکیوں کو قبر میں دھکیل دیتے ہیں۔ آج آپ کا ایک اچھا فیصلہ کسی کی زندگی بنا سکتا ہے اور آپ کا ایک غلط فیصلہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ بن چکا ہے۔ پہلے آتے ہیں، لڑکی کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، شکار ہوتی ہے کافی باتوں کا۔ ہمیں خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنا سیکھیں، کہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، سب جانتا ہے، بہت بے نیاز ہے۔ خدارا بدلیں، خود کو تبدیلی لائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔